السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کچھ دن پہلے میری ایک ویڈیو آئی تھی کہ جس میں میں نے اس سوال کا جواب دیا تھا کہ مرزا محمد علی انجینئر کو سننا کیسا ہے، اور میں نے یہ کہا تھا کہ مرزا محمد علی انجینئر کو نہیں سننا چاہیے۔ تو اگر آپ لوگوں نے وہ ویڈیو دیکھی ہے تو اچھی بات ہے، اگر نہیں دیکھی تو اس کا لنک ڈسکرپشن کے اندر موجود ہے، آپ وہ دیکھ سکتے ہیں۔ تو بہت سارے لوگوں نے اس حوالے سے مجھ سے سوال کیا تھا کہ آپ نے مرزا محمد علی انجینئر کے بارے میں جو غلطیاں ہیں، جو کمیاں کوتاہیاں ہیں، جو اصل وجوہات ہیں، وہ آپ نے بیان نہیں کی ہیں کہ مرزا محمد علی انجینئر کو کیوں نہیں سننا چاہیے۔ آپ نے ایسے ہی کہہ دیا ہے، کوئی واضح ٹھوس دلائل نہیں دیے۔ تو سب سے پہلے تو آپ کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مرزا محمد علی انجینئر کی جو گمراہیاں ہیں، جو بڑی بڑی گمراہیاں ہیں، اس کا جواب الحمدللہ ہماری ویڈیوز کے اندر موجود ہے۔ ویسے تو ہم نے بہت ساری اس کی جو گمراہی ہیں وہ واضح کی ہیں، لیکن بالخصوص دو بڑے مسائل جس میں عوام جس کی وجہ سے گمراہ ہو رہی ہے، وہ دو بڑے مسائل کیا ہیں؟ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے ہیں۔ ایک حدیث عمار والا کہ عمار کو باغی گروہ قتل کرے گا، اور اس باغی گروہ سے مراد وہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا باغی گروہ قرار دیتا ہے۔ تو اس کا جواب بھی ہم نے دیا ہے بڑے مفصل انداز کے ساتھ۔ دوسرا، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی شان کے خلاف اس نے کہا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بد دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ معاویہ کا پیٹ نہ بھرے۔ تو کہتا ہے کہ پھر معاویہ رضی اللہ عنہ کا پیٹ بہت بڑھ گیا تھا اور بیٹھ کے خطبہ دیا کرتے تھے۔ اس کا جواب بھی موجود ہے، اور ان دو ویڈیوز کے لنک ڈسکرپشن کے اندر موجود ہیں، آپ ضرور دیکھیں، انشاءاللہ آپ کی تسلی ہوگی۔ تو چونکہ میں نے اس کی جو کچھ گمراہیاں تھیں، واضح گمراہیاں تھیں، ان کو واضح کیا ہوا تھا، پھر اس وجہ سے میں نے ضروری نہیں سمجھا کہ اس ویڈیوز کے اندر اس کا جو وجوہات بیان کی جائیں۔ اس کو کیوں نہیں سننا چاہیے؟ اصل مدعے کی طرف آتے ہیں۔ اس کو نہ سننے کی وجہ جو اصل اور بڑی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ شخص عالم نہیں ہے، اور ہمیشہ دین کا جو علم ہے وہ علماء سے ہی لینا چاہیے۔ یا پھر آپ ایسے سمجھ لیں کہ جو شخص جس چیز کا ماہر ہو، جس چیز کا پروفیشن رکھتا ہو، اسی معاملے میں اس شخص سے رجوع کیا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ اگر گھر بنوانا چاہتے ہیں، آپ کسی انجینئر کے ساتھ رابطہ کریں گے، ایسے انجینئر کو آپ تلاش کریں گے کہ اچھا ہو، قابل ہو اور سرٹیفائیڈ انجینئر ہو۔ اب کسی ایسے شخص کو جس نے کورس نہ کیا ہو، جس کے پاس ڈگری نہ ہو، اگرچہ بظاہر وہ تجربہ بھی رکھتا ہے، اس معاملے میں شہرت بھی رکھتا ہے، آپ ایسے کسی بھی شخص کو اپنے گھر بنانے کے لیے، اپنی بلڈنگ بنانے کے لیے ہائر نہیں کریں گے۔ آپ تلاش کریں گے کہ ایسا ہو جو سرٹیفائیڈ انجینئر ہو، اس کے بعد تجربہ بھی رکھتا ہو، اگرچہ تجربہ نہ بھی ہو تو کم سے کم یہ ہے کہ اس کے پاس ڈگری ضرور ہونی چاہیے، جس نے پراپر طریقے سے انجینئرنگ کا کورس کیا ہو۔ آپ آپریشن کرواتے ہیں، کسی سرجن کے پاس جاتے ہیں، آپ نے کبھی بھی آپریشن کروانے کے لیے کسی ایسے شخص کا انتخاب نہیں کیا کہ جو سرجن نہ ہو، یعنی جو آپریشن کرنا نہیں جانتا، جس کی فیلڈ یہ نہیں ہے، کبھی بھی آپ ایسے شخص سے آپریشن نہیں کروائیں گے۔ اسی طرح کوئی بھی مسئلہ لے لیں، کپڑے ہیں آپ کے، ہر شخص کپڑے پہنتا ہے، آپ کسی ایسے شخص کے پاس تلاش کرتے ہیں کہ جو درزی ہو اور پراپر طریقے سے درزی ہو۔ آپ کسی موچی کے پاس یا کسی اور فیلڈ کے ساتھ تعلق رکھنے والے کے پاس اپنے کپڑے نہیں لے کے جائیں گے کہ یہ میرے کپڑے ہیں، آپ یہ میری ناپ کے ساتھ ان کو سی کے دیں۔ کبھی بھی آپ کسی ایسے شخص کے پاس نہیں جائیں گے۔ یہی دنیا کا اصول ہے کہ جو بھی کام کرنا ہوتا ہے ہر اس فیلڈ والے ماہر کے پاس جایا جاتا ہے، اس کے ساتھ رابطہ اور تعلق کیا جاتا ہے، ہمیشہ اس سے ہی کام کروایا جاتا ہے۔ یہی مسئلہ دین اسلام کا ہے۔ دیکھیں نا، جب ہم آپریشن کروانے کے لیے کسی سرجن کا انتخاب کرواتے ہیں، کسی ایسے شخص کے پاس نہیں جاتے۔ ہم تو ہمارے یہاں معاشرے میں مشہور ہے عطائی ڈاکٹر، حالانکہ وہ سیکھے، وہ کسی نہ کسی ڈاکٹر کے پاس سیکھ کے آئے ہوتے ہیں، ایسے نہیں کہ اٹھ کے وہ ڈاکٹر بن گئے۔ کسی نہ کسی ڈاکٹر کے پاس وہ ڈسپینسر کے طور پہ کام کر چکے ہوتے ہیں، تو جب وہ کام کر چکے ہوتے ہیں، ان کو تجربہ ہو چکا ہوتا ہے کچھ نہ کچھ، پھر جا کے وہ اپنی دکان یا ہٹی کلینک وغیرہ بناتے ہیں، پھر جا کے لوگوں کا علاج شروع کرتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود بھی حکومت کی طرف سے ایسے لوگوں کے اوپر پابندی ہے، وہ اس طرح کا کام نہیں کر سکتے۔ ہاں، جو پکڑا جاتا ہے اس کے اوپر پابندی، اس کو جیل بھی ہوتی ہے، اس کے اوپر جرمانہ بھی ہوتا ہے۔ تو یہی اصول ہے دنیا کے ہر کام میں۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے جو لوگ ہیں آپریشن کروانے کے لیے کسی سرجن کے پاس جاتے ہیں، کپڑے سلوانے کے لیے کسی درزی کے پاس جاتے ہیں،
اسی طرح گھر بنوانے کے لیے، مکان یا بلڈنگ بنوانے کے لیے کسی سرٹیفائڈ انجینئر کے پاس جاتے ہیں، لیکن جب دین کی بات آتی ہے تو دین کے معاملے میں وہ کسی بھی شخص کو ایرے غیرے نتھو خیرے کو اپنا پیشوا بنا لیتے ہیں، اس کو سننا شروع کر دیتے ہیں اور اس کو فالو کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یعنی خود اندازہ لگائیں ہمارے پیسے کی، ہماری دنیا کی، دیکھیں ہماری دنیا کی بات ہوتی ہے، ہماری صحت کا تعلق دنیا سے ہے، ہمارے گھر، ہماری جو بلڈنگز ہیں ان کا تعلق دنیا کے ساتھ ہے، ہمارے لباس، ہماری وضاقت، ہمارے باقی دنیاوی جتنے بھی معاملات ہیں، ہم کسی بھی معاملے میں رسک نہیں لیتے۔ لیکن جب دین کا معاملہ آتا ہے، دین کی بات آتی ہے، تو ہم کہتے ہیں کوئی بات نہیں جی، فلاں بھی فلاں بھی فلاں بھی، جو مشہور ہیں یا جو بھی دین کی بات کرتا ہے سب کی بات سننی چاہیے، اس کے دلائل کو دیکھنا چاہیے۔ اب کیوں نہیں سننی چاہیے؟ حدیث کے اندر آتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا گیا، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کی نشانی بتائی ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا ضیعت الامانۃ فانتظر الساعۃ، جب امانت کی خیانت ہونے لگے تو تم قیامت کا انتظار کرنے لگ جانا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین میں کسی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول امانت کی خیانت کیسے ہوگی، اس کی وضاحت فرما دیں، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اذا وسد الامر الی غیر اہلہ فانتظر الساعۃ، کہ جب معاملہ کسی دوسرے کے سپرد کر دیا جائے، یعنی ایسا جو اس فیلڈ کا نہیں ہے، اس چیز کا اہل نہیں ہے، اس کے سپرد کر دیا جائے تو تم قیامت کا انتظار کرنے لگ جانا۔ اب آپ خود دیکھ سکتے ہیں اس وقت علماء کو دین کا اہل نہیں سمجھا جاتا، علماء کو دین سے الگ کر دیا گیا۔ دین جن لوگوں سے لیا جاتا ہے وہ مرزا محمد علی انجینئر ہے، دین جن لوگوں سے لیا جاتا ہے وہ جاوید احمد غامدی ہے، دین جن لوگوں سے لیا جاتا ہے وہ محمد شیخ ہے۔ اس طرح کے لوگ جن کے پاس ڈگریاں نہیں ہیں، جن کے پاس کوئی پراپر ایسا کورس نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اپنے طور پہ انہوں نے پڑھا اور خود عالم، مفتی اور محقق بن گئے، تو یہ قیامت کی نشانی ہے۔ اب جب یہی بات مرزا محمد علی انجینئر سے کہی جاتی ہے کہ چونکہ آپ عالم نہیں ہو، پڑھے لکھے نہیں ہو، آپ کے پاس دین کی ڈگری نہیں ہے، تو آپ کیوں مبلغ بن گئے ہو دین اسلام کے؟ ہاں آپ نماز روزے کے بارے میں تبلیغ کر سکتے ہو، آپ اچھائی کا حکم برائی سے روک سکتے ہو، لیکن محقق بننے کی یا مفتی بننے کی آپ کو کیوں ضرورت پیش آئی؟ اب کیوں بنتے ہو؟ تو وہ اس کی دلیل میں وہ کہتا ہے کہ مجھے تو اجازت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دی ہے۔ وہ حدیث سناتا ہے بلغوا عنی ولو آیہ، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھ سے پہنچاؤ، یعنی مجھ سے لے کے آگے پہنچاؤ، اگرچہ ایک حدیث ہی کیوں نہ ہو یا ایک آیت ہی کیوں نہ ہو۔ تو دیکھو جی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر کسی کو یہ اختیار دیا ہے کہ دین کی بات کر سکتا ہے۔ حالانکہ بلغوا عنی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھ سے پہنچاؤ، میرے واسطے سے پہنچاؤ۔ مطلب کیا؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو حکم دیا گیا کہ میری واسطے سے، یعنی جو چیز تم مجھ سے سیکھتے ہو، مجھ سے سنتے ہو، وہ چیز آگے پہنچاؤ۔ کبھی بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں فرمایا کہ تم جو ہے نا ایک شخص دوسرے سے سنے آگے پہنچائے، پھر اس سے سن کے کوئی آگے پہنچائے، پھر اس سے سن کے آگے پہنچائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی بھی ایسا نہیں فرمایا، بلکہ حدیث کے تو الفاظ ہیں لیبلغ الشاہد الغائب، کہ تم میں جو سن رہے ہیں ان کے لیے حکم یہ ہے کہ جو موجود نہیں ہیں ان تک پہنچائیں، حکم یہ ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ بلغوا عنی ولو آیہ، مجھ سے پہنچاؤ، یعنی جو مجھ سے سیکھا ہے تم نے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام استاد تھے اور صحابہ شاگرد تھے، تو جو چیز تم مجھ سے سیکھ رہے ہو تم نے یہ آگے پہنچانی ہے۔ تو مطلب استاد اور مبلغ کے پاس سے اجازت ضروری ہے، یہ نہیں ہے کہ اپنے طور پہ ایک نے سنا، اس کے لیے سنی سنائی بات کرنے والے کے لیے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات کو آگے پہنچانا شروع کر دے۔ اب یہ مطلق حکم ہے، یہ نہیں کہ دین کی بات، بلکہ ہر معاملے میں جو سنی سنائی بات کو آگے پہنچاتا ہے وہ جھوٹا شخص ہے۔ تو علماء کے ساتھ بیٹھنا، علماء سے دین سیکھنا، اس کے بعد پہنچانا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کی اس حدیث سے تو یہ بات ثابت ہوتی ہے۔ یہ بات ہرگز ثابت نہیں ہوتی کہ سنی سنائی باتیں آگے پہنچاتے رہیں، یہ آپ نے سنی سنائی باتوں کو آگے پہنچانا ہے، ساتھ میں علماء کرام کو جھوٹا قرار دینا ہے۔ لیکن جیسے میں نے حدیث سنائی، قیامت کی علامت ہے کہ معاملات دوسرے لوگوں کے سپرد ہو جائیں گے، جو معاملات کے اہل ہوں گے لوگ ان کو ذمہ داری نہیں سونپیں گے بلکہ دوسرے لوگوں کو۔ اب ہر شخص یہ چیز مانتا ہے کہ قیامت قریب ہے، تو یہ بھی قیامت کی علامت اور نشانی ہے۔
کہ لوگ علماء کرام کو جھوٹا، علماء کرام کو خائن اور علماء کرام کو نااہل سمجھتے ہیں، اور اس طرح کے لوگوں کو اہل سمجھتے ہیں، یہ قیامت کی نشانی ہے۔ جبکہ پچھلے زمانے میں آپ دیکھیں سب لوگ جو قرون اولیٰ تھے، اسی طرح خیر کے زمانے چلے آ رہے تھے، اس میں لوگ علماء کرام کو ترجیح دیا کرتے تھے۔ تو مرزا محمد علی انجینئر کو نہ سننے کی جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ یہی ہے کہ یہ عالم نہیں ہے، اور یہ قیامت کی نشانی ہے کہ بندہ علماء کو چھوڑ کے دوسرے لوگوں کو عالم بنا اور مبلغ بنا کے سننا شروع کر دے۔ تو جیسا کہ ہم دنیاوی معاملات میں ہر فیلڈ کے ماہر کے پاس جاتے ہیں، دوسرے شخص کے پاس نہیں جاتے، ویسے ہی دین کے معاملے میں مذاق نہیں کرنا چاہیے، دین کو بھی مذاق نہیں بنانا چاہیے کہ ہر جاہل، ہر شخص کوئی جو اپنے آپ کو مولوی ہونے کا، عالم ہونے کا دعویٰ کرنا شروع کر دیں، ہم اس کو سننا شروع کر دیں، یہ بالکل بھی شرعاً ناجائز اور حرام ہے۔